معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راگ۔ ہاں، بابو نے 2 بار سر ہلایا۔ رستم کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور رستم ایک ایرانی گدھ تھا جو الگریک کے ایک مخصوص کونے میں سر شام آ بیٹھتا تھا اور چہرے پر ایک بھید بھری دانائی طاری کر لیتا تھا، لا تعلق سا ہو کر سیاہ چشمے کے عقب میں۔ اگرچہ اس کی گدھ آنکھیں دکھائی نہیں دیتی تھیں، لیکن ہر سو طاقتی تھیں، سفید برساتی میں اور نفاست سے ترشی ہوئی فرنچ کٹ داڑھی میں۔ وہ خاصا مدبر اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا لگتا تھا، اور انہیں تب خبر ہوتی جب اس کا کونا خالی ہوتا اور وہ کسی لڑکی کے ہمراہ دبے پاؤں بلکہ دبے پنجوں کافی بار سے نکل جاتا، اور پھر اسے دبے پنجوں اپنے کمرے میں اسمگل کر لیتا کہ 1960 میں ابھی تک وکٹورین اخلاقیات اور قیود کی گرہیں مضبوط تھیں۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور جب وہ سب سے آخر میں اپنی دبیز اینک اتارتا ہے اور لڑکی کی جانب اندازے سے دیکھتا ہے اور ایک گریگوری پیک والی مسکراہٹ چہرے پر سجا لیتا ہے، تو اس سے زیادہ احمق شکل کا کوئی جانور روئے زمین پر نہیں پایا جاتا۔ تمہیں کیسے پتا ہے یار؟ مجھے جوائے نے بتایا ہے۔ مشاہد ایک لمحے کے لیے رکا اور او جوائے کہہ کر سر ہلایا اور پھر چلنے لگا۔ اور جوائے بی بی نے تمہیں اور کیا کیا بتایا ہے؟ اے تھنگ آف جوائے از جوائے فار ایور۔ جوائے اگرچہ ایریکا زونگ سے بہت پہلے پیدا ہو چکی تھی، اور ظاہر ہے اس نے فیئر آف فلائنگ بھی نہیں پڑھ رکھی تھی، لیکن وہ معاملات منو تو میں ایریکا کی بھی استاد تھی۔ ابھی ویمن لب کا زمانہ دور تھا، لیکن وہ ایک با اختیار اور انتہائی فراخ دل لڑکی تھی۔ مشاہد اور بابو کے اور شاید 1-2 اور غیر ملکی لڑکوں کے سوا وہ سب پر ہاتھ صاف کر چکی تھی۔ ایریکا کی طرح وہ اپنے گیلے انڈر گارمنٹ سے دی آنا تو نہیں، البتہ ٹوٹنگم کی تمام گلیاں بآسانی صاف کر سکتی تھی، اور پھر بھی گنجائش رہ سکتی تھی 1-2 مزید گلیوں کے لیے۔ ایک سیٹرڈے نائٹ پارٹی میں وہ بہت دیر تک مشاہد کو ایکسائٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور جب ناکام ہو گئی تو مشاہد نے اس سے بلا جھجک پوچھ لیا کہ جوائے تم اتنی آسان کیوں ہو؟ میں آسان نہیں، تم مرد حضرات آسان ہو۔ میں بہت کم ایسے مردوں سے ملی ہوں جنہوں نے میری پیشکش کو ٹھکرایا ہو۔ دیکھو مشائل، میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں، اور اس کے لیے جان لیوا اور شدید پڑھائی کرنی پڑتی ہے، اور میں یہ ہرگز افورڈ نہیں کر سکتی کہ کسی ایک لڑکے کے ساتھ پہلے ڈیٹنگ کروں، بچگانہ محبت کا اظہار کروں، سنیما کی پچھلی نشستوں پر اسموکنگ کروں، اور ویلنٹائن ڈے کارڈ وغیرہ بھیجوں اور وقت ضائع کروں، اور چونکہ میرے بدن کی کچھ بایولوجیکل نیڈز ہیں، چنانچہ میں کوئی ایک لڑکا پسند کرتی ہوں اور اسے جا کر براہ راست آفر دے دیتی ہوں کہ اگلے 10 منٹ میں ہم دونوں بستر میں ہو سکتے ہیں، 20 منٹ میں اگر تمہارا گھر زیادہ دور ہے۔ دراصل میں تم لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہوں اپنے فائدے کے لیے، اور چونکہ تم اس وقت موڈ میں نہیں ہو یا اپنی گرل فرینڈ کا انتظار کر رہے ہو جس کا بدن شاید مجھ سے بہتر ہے، اس لیے میں اس گھنگریالے بالوں والے ہونک پاکستانی لڑکے کے پاس جا رہی ہوں، لیکن وہ تو کوئی فیکٹری مزدور ہے اور ان پڑھ ہے۔ اور جوائے نے اسے شرارت سے چھوا اور کہنے لگی، میں نے اس سے کوئی لیٹر ٹائپ نہیں کروانا۔ جوائے یقیناً ایریکا سے کئی قدم آگے تھی، اور اس کی مشہور فلسفی زپلس کو اس سے بہت پہلے اختیار کر چکی تھی۔ اور جوائے بی بی نے تمہیں اور کیا کیا بتایا ہے؟ بابو یہ قصہ بیان کرتے ہوئے مسلسل ہنس رہا تھا۔ رستم اینک اتار چکا تھا، اور وہ اینک ظاہر ہے سب سے آخر میں اتارتا ہے، اور جوائے باتھ روم میں سے باہر آ رہی تھی، اور رستم ہاتھ پھیلائے ایک ایبسٹریکٹ مسکراہٹ کے ساتھ چنی آنکھوں سے ادھر دیکھ رہا تھا جدھر اس کے خیال میں اس کی آرزو کھڑی تھی، اور وہ پتہ ہے کیا کہہ رہا تھا، اور ذرا گا کر کہہ رہا تھا، کم ٹو می، کم ٹو می۔
او مائی ڈارلنگ کم ٹو می۔ مائی ڈارلنگ جوائے نے کیا کیا؟ کپڑے پہنے اور چپکے سے اس کے کمرے سے باہر آ گئی، اور وہ خالی ہاتھ پھیلائے کہ وہ ابھی ان میں آئے گی مسکرا رہا تھا اور بے حد گرم جذبے کے ساتھ گائے چلا جا رہا تھا، کم ٹو می، او مائی ڈارلنگ کم ٹو می۔ باقی اے تھنگ آف جوائے از جوائے فار ایور۔ مشاہد نے ایک مرتبہ پھر اپنے طویل مفلر کو اٹھا کر گردن کے گرد لپیٹا اور ناک کے اوپر معلق پائپ کو نیچے کر کے ایک کش لیا۔ اس نے ہونٹوں کو سکیڑ کر ان میں سے برآمد ہونے والے متوقع دھوئیں کو دیکھنے کی کوشش کی۔ بجھ گیا ہے بابو پٹیل، یہ جو تمہاری ضد ہے نا کہ ہر سنڈے ہم دونوں ایک جیسا لباس زیب تن کر کے رابن ہوڈ کاسل کے راستے دریائے ٹرنٹ تک پیدل مارچ کریں، میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر ہم سگار کیوں نہیں پی سکتے؟ پائپ بہت ضروری ہے چودھری، اس لیے کہ پی جی ووڈ ہاؤس، نو مور ووڈ ہاؤس۔ مشاہد نے فوراً اپنے قدم روکے اور دھمکی دینے کے انداز میں اس کے سینے پر انگلی رکھ دی۔ اس کمبخت ووڈ ہاؤس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ ووڈ ہاؤس اس ہندو بچے کی فکسیشن تھا، وہ اس کے کرداروں کے لباس، خوراک، بول چال اور ایزی لیوز کا مرید تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ چاہے صرف ایک دن کے لیے لیکن اسے جیوس جیسا بٹلر مل جائے۔ پائپ ناک سے کتنی بلندی پر معلق رکھنا چاہیے، شاید یہ بھی ووڈ ہاؤس کی ہدایات کے مطابق تھا۔ ہاں ہاں بابا تم چلو تو صحیح، گولڈی انتظار کر رہی ہوگی، وہ ہمیں اکوموڈیٹ کرے گی نا؟ بالکل، بچھ جائے گی ہمارے سامنے، تم چلو تو صحیح۔ شیروڈ فارسٹ کے قریب گولڈی کا کھوکا تھا۔ گولڈی 70 برس سے زائد، سرخ تھل تھل چہرے اور بھورے بالوں والی گولڈی، جس کی آنکھیں کبھی نیلی جھیلیں ضرور ہوتی ہوں گی لیکن اب گدلے جوہڑ ہو چکی تھیں، بابو کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ چونکہ اس کا کھوکا بہت چھوٹا سا تھا اس لیے وہ پوری طرح باہر آ کر کھلی اور بابو کو شکنجے میں لے کر مائی سویٹ بیبی کہہ کر خوب خوب چوما۔ بابو ذرا بدحواس ہو گیا کیونکہ وہ اس قسم کے والہانہ استقبال کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ مشاہد کی ناک نے البتہ اسے خبر کر دی کہ گولڈی گرمیوں کی اس صاف اور تقریباً نیلے آسمان والی سنڈے مارننگ میں 11 بجے بھی ٹن ہے، اور اسی لیے یہ تفصیلی التفات بابو کے حصے میں آ رہا ہے۔ یہ مشیل ہے میرا پاکستانی دوست، بابو نے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ مشیل ہے، کہہ کر گولڈی مشاہد کی طرف بھی آئی، لیکن مشاہد اپنے دفاع کے لیے چوکس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے، چنانچہ گولڈی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر صرف ایک دو سرد آہیں بھرنے پر ہی اکتفا کیا۔ آ مشیل، مائی سویٹ ہارٹ۔ گولڈی کے کھوکے میں وہ سب کچھ تھا جو شیروڈ فارسٹ میں سیر کرنے کے لیے آنے والوں کو درکار ہو سکتا تھا۔ پکچر پوسٹ کارڈ، سگریٹ، سگار، سوینئرز، کیمرہ، فلمز اور اس قسم کی الا بلا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں آج شام ہی شفٹ کر جاؤ، میں پچھلے پہر تمہارے کمرے کی ڈسٹنگ کر دوں گی اور گلدانوں میں تازہ پھول بھی سجا دوں گی۔ یو آر لکی بوائز۔ اتنا زبردست روشن اور بلند فرینچ ووڈز اور لکڑی کے فرش والا کمرہ، ایک ایرانی قالین بھی، اور شہر کے عین مرکز میں، اور پھر میں تمہیں ایسے ایسے ناشتے بنا کر کھلاؤں گی۔ یو آر لکی۔ یہ آخری یو آر لکی کا بہانہ بنا کر گولڈی نے مشاہد کی بے خبری سے فائدہ اٹھایا اور اس کے گال پر زبردست بوسہ دیا، اور پھر اپنے آپ میں خوش ہنستی ہوئی اپنے کھوکے میں گئی اور اس میں بھر گئی۔ سویٹس فار مائی سویٹ ڈارلنگس۔ اس نے سوئس چاکلیٹ کی 2 بارز انہیں تھما دیں۔ یار یہ تو بڑی خوفناک مائی ہے۔ مشاہد نے رومال سے اپنے گال کو پونچھا۔ یہ اس چما چاٹی سے آگے تو نہیں جائے گی؟ نہیں یار، اور تمہیں یقین ہے کہ ہم شوکت ہینڈسم کے گھر کی نسبت گولڈی کے کمرے میں زیادہ سکھی رہیں گے؟ یقیناً بابا، میں نے کمرہ دیکھا ہے۔ کمرہ کیا ہے، ایک رائل ہال ہے جس میں صرف میں اور تم ہوں گے، اور گولڈی ہمیں ناشتہ سرو کر کے اپنے کاروبار پر چلی جایا کرے گی، اور پھر وہ پورا گھر ہمارا ہوگا بابا، اور صرف
4 پاؤنڈ ہفتے کے یار، ہم واقعی خوش قسمت لڑکے ہیں۔ شوکت ہینڈسم، یا عام لفظوں میں شوکت گنجے کو وہ پل بریز بھی کہتے تھے، وہ انگلستان میں اسمگل ہونے سے پیشتر لاہور لوکو ورک شاپ میں ریل گاڑیوں کے ڈبے پینٹ کرتا تھا اور یہاں اپنا تعارف لوکو انجینئر کے طور پر کرواتا تھا۔ ٹوٹنگم کی کسی فیکٹری میں وہ جو کچھ بھی کرتا تھا، اس کے اوور ٹائم اور اپنی کمینی کنجوسی کے زور پر اس نے 2 برس کے اندر اندر قسطوں پر ایک پرانا وکٹورین گھر خرید لیا تھا اور اب باقاعدہ لینڈ لارڈ کہلاتا تھا۔ مشاہد اور بابو ان دونوں ہاسٹل کی زنجیروں سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ لگے بندے شیڈول کی پابندی میں زیادہ سے زیادہ 1 برس بندھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آزادی کی طلب ہوتی ہے۔ چنانچہ شوکت گنجے کی چرب زبانی کرایہ دار کے طور پر انہیں اس کے گھر میں لے گئی۔ انہیں پہلے روز ہی احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی ہے۔ شوکت گنجا ایک کامن تھیف تھا، اس کے پاس ایک ماسٹر کی تھی، اور جوں ہی وہ دونوں کمرے سے باہر نکلتے، وہ ان کا تالا کھول کر ان کی ایک ایک شے سونگھتا، پرکھتا اور کوئی ایسی چیز غائب کر دیتا جسے فوری طور پر مس نہیں کیا جاتا۔ ایک شام وہ دونوں باہر نکلے۔ گلی کے کونے پر مشاہد کو یاد آیا کہ وہ اپنی ٹیلی فون ڈائری میز پر بھول آیا ہے۔ وہ واپس گیا تو کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور شوکت گنجا اس کے سوٹ کیس میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہی میں نے کیا کرنا ہے؟ شوکت گنجا کمال کا بے غیرت شخص تھا اور مجال ہے کہ شرمندگی کا کوئی شائبہ اس کے پستہ قد بدن پر رکھے ہوئے کدو جیسے چہرے پر نمایاں ہوا ہو۔ آفٹر آل میں لینڈ لارڈ ہوں، اپنی پراپرٹی چیک کر رہا ہوں، پھر کر لوں گا۔ آپ آ جاؤ، آفٹر آل آپ کرایہ دیتے ہو، میں پھر چیک کر لوں گا۔ یوں بھی میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ اگر انہیں شوکت گنجے سے نجات مل جائے اور اتنے مناسب کرائے پر اور سٹی سینٹر میں، تو انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ سویٹ ڈارلنگز کو۔ ویسے شوکت گنجا اپنے آپ کو شوکت ہینڈسم کہتا تھا۔ اکثر پارٹیوں پر وہ لوگوں کے مناسب حد تک مخمور ہونے کا انتظار کرتا اور پھر چپکے چپکے اسکاچ اور برانڈی وغیرہ کی بوتلیں کوٹ میں چھپا کر باہر جاتا۔ شراب ایک ایسے پلاسٹک کین میں انڈیل لیتا جو اسی مقصد کے لیے ہمہ وقت اس کی کار میں موجود رہتا، اور پھر خالی بوتلیں واپس لا کر ڈرنکس کی میز پر سجا دیتا، اور بعد میں آپ لوگ تو بہت ڈرنک کرتے ہو، ساری بوتلیں خالی کر گئے۔ اور جب وہ خود ترنگ میں ہوتا تو نزدیک ترین لڑکی کے بازوؤں میں سے اپنا گنجا سر نکال کر کہتا، شوکت ہینڈسم۔ لڑکی اکثر اوقات بے حد شاکڈ ہوتی اور کبھی کبھار اس کی بے وقوفی پر محظوظ ہو کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتی، اور اسے ہینڈسم کا خطاب کس نے دیا تھا؟ جوائے نے۔ اس کا خیال تھا کہ ہینڈسم لوگوں میں بھی ویرائٹی ہونی چاہیے، اور شوکت گنجا ویرائٹی کے طور پر ہینڈسم تھا۔ نیوز آف دی ورلڈ فار یو لیڈیز۔ ایک کاکنی اخبار فروش نے ان کے رنگ کی وجہ سے انہیں متوقع گاہک سمجھ کر نعرہ لگایا۔ ہیڈ لائن ان دونوں کی گرما گرم بحث کے بارے میں تھی، پیوبک ہیئر اور نو پیوبک ہیئر۔ کیا برہنہ تصاویر میں پوشیدہ ہال بھی دکھائے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ گھر سے کل ایک تشویشناک خط آیا تھا۔ مردان نے تمہارے جانے کے بعد گھر میں کبوتر پال لیے ہیں اور سارا دن کوٹھے پر شکر دوپہروں میں آسمان کو تکتا رہتا ہے۔ اس کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اسے خط کے ذریعے سمجھاؤ۔ چنانچہ اس نے مردان کو خط کے ذریعے سمجھا دیا۔ پچھلے اتوار وہ دونوں پوائنٹ ٹو پوائنٹ گھڑ دوڑوں پر گئے تھے۔ ٹوٹنگم سے کچھ فاصلے پر کنٹری سائڈ میں ایک دیہاتی سا میلہ تھا۔ مشاہد کی دلچسپیوں میں گھڑ دوڑ یا کسی قسم کے جوئے کو کوئی اہمیت حاصل نہ تھی، لیکن اس کا ایک انگریز کلاس فیلو کلارک گھڑ دوڑ کا بے حد رسیا تھا۔ اس کا ایمان تھا کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ریسز میں اگر کوئی شخص حصہ نہیں لیتا تو وہ مکمل طور پر تہذیب یافتہ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مشاہد نے بابو سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، چلیں گے یار، تم ریس کھیلنا، میں کسی کھیت میں بیٹھ کر اطمینان سے بینجو بجاؤں گا، کھلی فضا میں اور ایک بارش کے بعد کی سردی میں، جسے مقامی طور پر انگلش سمر کہا جاتا تھا۔ ان دونوں کو فوری طور پر
چھینکیں آنی شروع ہو گئیں۔ زمین اتنی گیلی تھی کہ ان کے بوٹ اس میں دھنستے تھے اور زور لگانے پر پاؤں پہلے باہر آنے لگتا تھا۔ البتہ جو ہجوم تھا وہ اپنے سنڈے بیسٹ میں تھا۔ کلارک ان دونوں کو دھڑا دھڑ مشورے دے رہا تھا۔ میں ان تمام کسانوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کے گھوڑے ریس میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کے جوکیز کے ساتھ تو میں روزانہ جارج پینجم شراب خانے میں بیئر پیتا ہوں۔ گھوڑے کو جاننے کے لیے گھوڑے کے مالک اور جوکی کو جانور، جو کہ میں جانتا ہوں، اس لیے صرف میرے مشورے پر عمل کرو اور سفید ٹانگوں والے گھوڑے پر، یا شاید وہ تو گھوڑی ہے تو گھوڑی پر دل کھول کر رقم لگا دو جیتنے کی۔ پچھلے پہر جب وہ ٹوٹنگم واپس آئے تو بابو ان تینوں میں متمول ترین شخص تھا۔ کلارک کو یہ شائبہ سا تھا کہ وہ کچھ رقم جیتا ہے، اور مشاہد اگرچہ کلارک کے نظریے کے مطابق اپنے آپ کو ایک مکمل تہذیب یافتہ شخص ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی پورے مہینے کا خرچہ جو ابھی کل ہی ڈرافٹ کی صورت میں ابا امی نے روانہ کیا تھا، سفید ٹانگوں والے گھوڑے یا گھوڑی پر ہار چکا تھا۔ بابو ان تینوں میں متمول ترین شخص اس لیے تھا کہ اس کی جیب میں وہی 15 پاؤنڈ محفوظ پڑے تھے جن کے ساتھ وہ ان دوڑوں میں داخل ہوا تھا۔ اس نے کلارک کی گارنٹی کے باوجود ایک پینی بھی ان دہقانی گھوڑوں پر لگانے سے انکار کر دیا تھا، جو شکل سے ریس کے گھوڑوں کی بجائے آئرش خچر لگتے تھے۔ وہ تمام وقت ریس کے میدان سے پرے ایک کھیت کے کنارے مکمل تنہائی میں اپنے بینجوں سے لطف اندوز ہوتا رہتا تھا۔ رابن ہوڈ کاسل کی قربت میں پہنچ کر انہوں نے اپنے پائپ صاف کیے اور انہیں چمڑے کی تھیلیوں میں سنبھال لیا، کیونکہ ان کی کافی نمائش ہو چکی تھی اور ان کے ہاتھ اتنی دیر فضا میں معلق رہنے کی وجہ سے دکھنے کو آ رہی تھی۔ بابو نے، جو ایک اصلی کش کے لیے بہت دیر سے بے چین تھا، سگریٹ سلگایا اور ایک گہرا سانس لے کر دھواں مشاہد کے چہرے پر چھوڑ دیا۔ افریقی بچے، یہ مت کرو، اس نے ناک چڑھا کر چہرے کے آگے ہتھیلی چلائی۔ سوری بابا۔ وہ پھر چلنے لگا۔ کیا شاندار دن تھا، اگرچہ ہوا میں ایک بے آرام خنکی تھی اور دھوپ چینی لڑکیوں کے سلائی آنکھوں کی طرح مشکل سے کھلتی تھی، اور بے شکل بادل بے رنگ آسمان پر کہیں کہیں تیرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا شاندار دن تھا۔ یہ انگلش سمر تھی، اس لیے isn't it lovely، اور فش اینڈ چپس میں تلی ہوئی سمر تھی۔ تب محمد مقدس علی بے حد ناراض ہوا تھا۔ مائی فرینڈ، آپ نے ہمارا بے عزتی کر دیا، کوکی کے سامنے بولا کہ مقدس علی اپنا بیوی بچہ کا فوٹوز دکھاؤ۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے مقدس؟ بہت سخت حرج ہے نا مائی فرینڈ، ہمارا بیوی پردہ کرتا ہے تو اس کا فوٹو ہم غیر محرم کو نہیں دکھا سکتا۔ آپ تو بھائی ہے، ہر کسی کو نہیں دکھا سکتا۔ جب بھی اسے وقت ملتا، کلاس میں، بس اسٹاپ پر، کھانا کھاتے ہوئے، کہیں بھی ایک آدھ لمحہ بھی میسر ہوتا تو وہ فوراً جیب میں سے بٹوا نکالتا اور اپنی بیوی اور اپنے بچے کی تصویر نکال کر آنکھوں کے سامنے کر لیتا، اور اس تصویر میں کوئی ایسی روشنی تھی کہ اس کا چہرہ لو دینے لگتا، جیسے اندھیری شب میں وہ دیوار پر رکھے جلتے چراغوں پر جھک گیا ہو۔ مائی فرینڈ، ہم نے بہت غلطی کیا جو ادھر ایڈمیشن لیا اور اپنا بیوی بچہ اور بابا کو چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ مشاہد علی، یہ بہت ٹھنڈا اور خراب ملک ہے مائی فرینڈ۔ ادھر تو آئی ایم فروزن ود کولڈ ڈرنک، ادھر ہم چھوٹا مینیجر تھا اسٹیٹ پر۔ نہیں، مشاہد حیرت سے کہتا، بس مائی فرینڈ، ہم نے لالچ کیا کہ ادھر ٹیکسٹائل کرے گا اور پھر کھلنا میں بڑا افسر لگ جائے گا۔ بہت غلطی کیا۔